بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 فروری کو 27 رجب ہے جو شب معراج مسلمان مناتے ہیں۔ معراج کے حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن کا پرسپیکٹیو رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اس کے بارے میں ایک ذکر ہے جو بہت واضح ہے۔ میں اس کا تھوڑا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے اس معراج والی آیت قرآن میں آئی، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چنا کہ اب تمام کی تمام جو نبوت ہے وہ تمہاری ذریت، تمہاری اولاد سے آئے گی، یعنی ابراہیم کو بنایا اور ان کی 2 اولاد تھی، اسحاق اینڈ اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے تمام انبیاء آئیں گے۔ تو یہ جتنے انبیاء آئے ابھی جو ہم نام لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل سے آئے۔ اچھا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جا کے شہر بکہ، پرانا نام بکہ ہے مکہ کا، یعنی بے کے ساتھ، اور بیت عتیق بنائیے، پرانا گھر بنائیے میرا جا کے۔ تو انہوں نے وہ خانہ کعبہ بنایا۔ تو یہ 2 سمجھ لیں امتوں کی تاسیس کی اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل۔ اللہ نے یہ چاہا کہ میں اس دنیا میں اپنا توحید کا مرکز بناؤں، یہ پس منظر ہے۔ یعنی اللہ نے پوری دنیا میں اپنے لیے جو ہے تو ساری دنیا اللہ کی، لیکن اپنے توحید کا جو مرکز جہاں اللہ نے سلیکٹ کیا وہ کنعان تھا۔ کنعان فلسطین کا پرانا نام ہے، فلسطین کا علاقہ جہاں بیت المقدس ہے، اور عرب کا جو عربین پیننسولا ہے، خانہ کعبہ جہاں مکہ، اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا اور اس امت کو کہا کہ تم امت وسط ہو۔ بنی اسرائیل پہلے تھے۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے کہ میں نے تم کو اس لیے چنا کہ ساری دنیا تمہارے کردار کو دیکھ کے، تمہارے جو ایمان کو دیکھ کے اور اخلاق کو دیکھے وہ اللہ تک پہنچے۔ تو یہ ہمارا منصب تھا بنی اسرائیل کا، امت وسط ہونے کا۔ لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے، جس طرح ہم مسلمان اب سمجھے بیٹھے ہیں کہ وی آر دا چوزن ونس، کہ جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی مگر تھوڑے دن۔ یہ قرآن میں بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اللہ نے پھر اس کے آگے کہا کہ جس نے بدی کی اور اس کی بدی نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو میں جہنم میں، ابدی جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ ہونا کہ جی میں چونکہ بنی اسرائیل ہوں، میں یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، میں نے جنت میں جانا ہے، یہ بہرحال اللہ کا مزاج نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل اپنی اس منصب کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اگر آپ سورہ البقرہ دیکھیں گے تو اس کا جو آخری رکوع ہے وہ اگر آپ تدبر سے دیکھیں گے تو وہ بنی اسماعیل کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، رسول علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ نے گویا کہ پوری سورہ البقرہ کے بعد کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اب ہٹا دیا، ان کو معزول کر کے ایک نئی امت کی تاسیس کروں، بنی اسماعیل کی۔ اچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھانی تھیں، اور لہٰذا وہ حضور علیہ السلام کو جو 17 سورہ بنی اسرائیل کے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک نے یہ انفارم کیا کہ میں اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اقصیٰ کہتے ہیں دور والی مسجد، کچھ نشانیاں دکھانے۔ وہ نشانی یہ تھی دراصل کہ اب وہ امت کا دور ختم ہو گیا، اب اس امت کا دور ہے بنی اسماعیل کا، یہ نشانی دکھائی گئی۔ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی مسجد تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی، تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یعنی یہ وہ وجہ تھی، یہ پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو چنا اور بنی اسماعیل کو چنا کہ اب امامت آپ کے حوالے میں نے کر دی ہے، آپ امت وسط ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے جو مسلمانوں میں ہم میں بہرحال ایک رائے پائی جاتی ہے، بہت ڈومیننٹ ایک رائے ہے کہ وہ فزیکلی ایونٹ حضور علیہ السلام 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن بلکہ
آگے چل کے ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ کرتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھائی. یہ 60th آیت ہے اسی صورت کی. رویا خواب کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے جو تم کو وہ خواب دکھائی، وہ رویا دکھائی، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا. اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے کافروں کے لیے جو جانتے بوجھتے ایمان نہیں لا رہے، میں نے فتنہ بنا دیا. یعنی ایک معراج کا واقعہ کہ ان کو راتوں رات جس طرح لے گئے تو کافروں نے بڑے انگلیاں اٹھائی. قریش کی جو لیڈران تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس طرح آپ کو وہ بھی نشانیاں دکھا دیں. اور دوسرا وہ تو جہنم کا درخت ہے، وہ اس کا نام ہے زقوم کا درخت ہے. اور وہ سورہ دخان میں اس کا ہے کہ یہ وہ ایک درخت ہے زقوم کا، جس کا پھل جہنم، یعنی جہنم کے بالکل سینٹر میں وہ درخت ہوگا اور جہنمی اس کا پھل کھائیں گے. یقینی بات ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے انہوں نے بڑے سوال اٹھائے کہ جی یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جہنم ہے، آگ ہے، اس میں درخت بھی ہے، اس کا پھل بھی کھائیں گے. لیکن اس میں ایک بڑا اچھا تبصرہ اللہ نے کیا ہے سورہ المدثر میں، کہ اللہ نے کہا کہ یہ ایسی آیات سے جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. دس از کوائٹ فینٹاسٹک. یعنی آپ کی نیت اگر صاف ہے تو ایمان بڑھے گا. اگر آپ نے اس میں سے کج نکالنی ہے اور اس میں سے پوائنٹس نکالنے، پھر تو آپ کے سامنے اللہ کہتے ہیں فرشتہ بھی آ جائے. قرآن میں ذکر ہے کہ اگر میں فرشتہ اتار دوں اور وہ دسترخوان لے آئے یا قرآن اترتا ہوا نظر آ جائے تو یہ منکرین کہیں گے یہ جادو ہے، تو لہٰذا انہوں نے ماننا نہیں. یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر آپ کو بتایا کہ معراج کا دراصل وہ ایک خواب تھی جو قرآن کے روح سے پتہ چلتا ہے، اور وہ ہاریزونٹل ایک ٹریول تھا، ناٹ ورٹیکل. یعنی وہ آسمان والا جو ہے قرآن اس سے خالی ہے. قرآن میں فرام مسجد حرام ٹو مسجد اقصیٰ ہے اور وہ خواب ہے. اور اللہ نے کہا میں نے اس کو جب حضور علیہ السلام نے یہ انفارم کیا قریش میں تو آبویسلی ان کے لیے فتنہ بن گیا، اور جو ایمان والے تھے ان کے لیے اور ایمان کی مضبوطی ہوئی. بہت شکریہ. السلام علیکم.